السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے حوالے سے۔ ہمارے ملک کے اندر جو منافقت ہے اس کو اس ویڈیو کے اندر ہم فوکس کریں گے، اور ایک عجیب سی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے ایک ریس لگائی ہوئی ہے گرانے کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سکسیس نہ اچیو کرے، کوئی کامیاب ہو جائے، تو زیادہ تر سوسائٹی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ اس شخص کو کیسے گرایا جائے۔ یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو دونوں سائڈ پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ کی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی عدم برداشت نظر آئے گی، اور سوسائٹی کے اندر اگر کوئی سکسیس لے رہا ہے اس کو گرانے کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہاں پہ نظر آئے گی، اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو سیاست کے اندر بھی اسی طرح کی آپ کو ایک پولرائزیشن نظر آئے گی۔ یہ آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس سوسائٹی کو یعنی اپنے ملک کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ڈفرینس آف اوپینین کی آوازیں ہیں، مثال کے طور پہ منظور پشتین، اس کے حوالے سے پینٹ کیا گیا کہ وہ ملک دشمن ہے، اور ملک دشمن ایسا کہ جس کے جلسوں میں لاکھوں لوگ اس کے جلسوں میں جاتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو پورا پاکستان ان کو ووٹ دیتا ہے۔ الیکٹورل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ خان صاحب کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے۔ آپ کراچی میں آپ کو پاکستان کے ہر کونے میں عمران خان صاحب کا ووٹر سپورٹر نظر آتا ہے، اور جو پاکستان کی اس وقت جماعتیں حکومت کر رہی ہیں ان جماعتوں کو دیکھیں تو وہ پاکستان کے اندر ان کے پاس پاپولر ووٹ نہیں ہے، وہ اپنی سیٹیں ہار کے اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے اقتدار کے ایوانوں میں، اور وہ لیبل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب یہ جو سرٹن پولیٹیشین ہے، یہ اس کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ مطلب آپ ایک مائنر آپ کی ایک تعداد ہے، اور آپ جس کے ساتھ پاکستان کی میکسیمم لوگ چل رہے ہیں آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، یا سیاسی طور پہ وہ بھٹک چکے ہیں۔ نوجوانوں کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے، تو مجھے اس سسٹم کی نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے ایک شخص یا ایک جماعت یا حکمران جماعتیں جو اس وقت الیکشن ہار کے الیکشن یعنی آپ جب تک الیکشن جیتیں گے نہیں آپ ایم این اے نہیں بن سکتے، اور یہاں پہ الیکشن ہار کے لوگ ایم این اے بن گئے اور وہ رسپیکٹڈ ہو گئے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون سی سوسائٹی میں کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو کے پی کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ لوگوں کی ایک بہت بڑی میجورٹی، ایبسلیوٹ میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کے سپورٹر ہے، اور وہاں پہ مائنر سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہے وہ اٹھ کے یہ کہتی ہیں کہ جناب کے پی کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ سیاسی طور پہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی اس وقت جو مرکزی گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون، وہ ان لوگوں کو یہ تانے دیتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اپنے قائد جو ہیں وہ اپنا الیکشن ہار چکے ہیں، ان کی جو سی ایم ہے وہ الیکشن ہار چکی ہیں، اور وہ جو پوری پارٹی ہے وہ 17 سیٹیں جیت کے پاکستان کی وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہیں اور حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ گمراہ ہو گئے، اور باقی یہ جو زبردستی سے یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مطلب آپ انجینئر مرزا محمد علی کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہ بڑی بولڈ ہے اور بڑی زبردست انہوں نے پالیٹکس کی ہے، اور وہ اس بات کو اس وقت کو بھول جاتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو حکومت کر رہی ہیں وہ حکومت وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سیٹیں نہیں جیتی۔ حکومت کرنے کے اہل تب ہوں گی جب وہ الیکشن جیت کے آئیں گی، اور گجرات کے اندر جو الیکشن ہوا وہ سارے آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیسے روکا گیا الیکشن کے دوران۔ کیا وہ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ الیکشن ریگ کر رہا ہوں کتنا بڑی زیادتی ہے اور ظلم ہے؟ اور اس ساری صورتحال میں جب انجینئر علی مرزا کو ہم اس پوائنٹ آف ویو پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ سچ نہیں بول سکتے، اور جب دوسری سائڈ پہ ہم ان کی کنٹرڈکشن دیکھتے ہیں تو وہ جناب اسلام اور دین، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا بیسٹ پریکٹس کر رہے ہیں لوگوں کو جو اسلام اور دین کی جو تعلیم دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہبی منافقت بھی عروج پہ ہے، سیاسی منافقت بھی عروج پہ ہے، کاروباری منافقت بھی عروج پہ ہے، عدم برداشت بھی عروج پہ ہے۔ چاروں چیزیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں آ کے کمبائن ہو جاتی ہیں۔ مارنگ بلوچ کو آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کی اکثریت جو ہے اپنے ان کے جلسے دیکھیں، وہ ان کے جلسوں میں، اور جن لوگوں کو حکومت دی ہوئی ہے یہ ہزار بندہ نہیں اکٹھا کر سکتے۔ یعنی پاپولر سپورٹ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گرد ہے، وہ پاکستان میں غدار ہے۔ منظور پشتین غدار، مارنگ بلوچ غدار، عمران خان غدار، الطاف حسین غدار، اور جن کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں وہ اس ملک کے محب وطن ہیں۔ عجیب ایک کنسپٹ ہے۔ اور دوسری طرف سائڈ پہ مذہبی انتہا پسندی جسے کہتے ہیں وہ اتنی بڑھا دی گئی، اور منافقت اتنی ہے کہ آپ مذہب کے پرچار تو کرتے ہیں، ہم زیادہ نمازیں بھی ہماری اسی طرح مسجدیں بھری پڑی ہیں، ہمارے روزے بھی پورے، زکوٰۃ کی بھی پوری بات ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو ہے وہ جھوٹ، دغا، فراڈ پورے دنیا میں مشہور ہے پاکستان کی، یہ سارا جو ٹریڈس ہیں۔
انٹرنیشنل ممالک ویزا نہیں دے رہے، ہر طرح کی جو ہے وہ دھوکے بازی آپ کی اس سوسائٹی سے نکلتی ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اب ایک لڑکا ہے جس کو بیچارے کا ایک نیا نوجوان لڑکا سکسیسفلی اس نے پیچھے پڑ گئی پوری سوسائٹی، اس کو گرانے کے پیچھے پڑ گئی۔ اور 295 جو حضور کے دربار میں جا کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو یار، میں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، لیکن زبردستی گستاخی پہ لے کے آئے۔ اور آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں کہ معافی کی کس طرح سے اللہ پاک نے کہا کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کا لقب ہے ان کے پاس۔ مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہم ایک رب العالمین اور رحمت للعالمین کی امتی ہونے کے باوجود ہم جو ہے نا وہ زبردستی جو شخص اپنے ہر ویڈیو میں، آپ اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، 600 700 ویڈیو، ہر ویڈیو میں اس نے درود پاک پڑھا ہے، بار بار وہ درود پاک پڑھتا ہے، اور اس بیچارے کو آپ یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں کہ وہ اس کے لیے اب جینا محال ہو گیا، کوئی جنونی اٹھ کے شاید اس کے ساتھ کچھ کر دے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہم سوسائٹی کو کیوں، یہ پتہ ہے سوسائٹی اس طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے جا رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جھوٹ کو عزت دے دی گئی ہے، دغا بازی کو عزت دے دی گئی ہے، دھوکے کو عزت دے دی گئی ہے، زبردستی زور کو عزت دے دی گئی ہے، منافقت کو عزت دے دی گئی ہے، اور لوگ انہی چیزوں کو ہی آگے کیا کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار وہ فلانا شخص جو ہے نا وہ بڑا تیز ہے، پتہ لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور ہم ان چیزوں کو رسپیکٹڈ کر رہے ہیں جس میں دھوکہ دہی، بدعنوانی اور عدم برداشت ہوتی ہے۔ اور اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا حل ایجوکیشن ہے، اس کا حل علماء کرام کا بڑا کردار ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ مذہب کے اندر منافقت کو ختم کرنا چاہیے، عدم برداشت کو ختم کرنا چاہیے، ممبرز کو اس طریقے سے استعمال کریں جس میں آپس میں میل ملاپ بڑھے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جا کے فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر کرنے کی جو روش ہے نا، اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اسٹیٹ لیول پہ، کہ آپ زبردستی کسی کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو منافقت ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدم برداشت بڑھتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والے کوئی بھی ہے، آپ نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے والے، یہ خدا کی ذات فیصلہ کرے گی کہ کون کافر ہے اور کون صحیح ہے۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ آپ کا مسلمان ہے۔ باقی وہ منافقت کرتا ہے یا وہ سازش کرتا ہے، یہ فیصلے تو خدا کی ذات کرے گی، اور اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا وہ تو آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ لیکن اپنی مسجدوں کو، ممبروں کو پیار محبت کی طرف لے کے آئیں، عدم برداشت سے نکالیں، ایجوکیشن کا لیول ایکسٹینڈ کریں، پولیٹیکلی ان چیزوں کو فوکس کریں جو اکثریت، ہمارا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ڈیموکریسی کو ہم فالو کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کو ہی فالو کریں۔ وہاں پہ یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو الیکشن ہار جائے اس کو آپ رسپیکٹڈ بنا دیں، اور جو جیت جائے اس کو آپ غدار کہنا شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ جس ملک کے اندر، بلوچستان کے اندر اگر لوگوں کی کچھ ریزنمنٹ ہے تو ان کو بیٹھ کے سلجھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کی تعداد باہر نکلتی ہے تو ان کو سنیں، ان کو غداری کا لیبل دے کے ان کے اوپر گولیاں نہ چلائیں۔ اسی طرح سے KPK کے اندر دیکھ لیں، پنجاب کے اندر دیکھ لیں، ڈاکو راج جو بن چکا ہے سندھ کے اندر، اس کے اوپر فوکس کریں۔ تو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ایجوکیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا، دین اسلام کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، مسجدوں اور ممبروں سے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پہ پابندی لگانی پڑے گی، اور ہمیں پولیٹیکلی ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق جس کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو اسے حق حکمرانی دینی پڑے گی، تب جا کے ہمارے ملک کے اندر ایک سکون آئے گا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔